السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے تاریخی شاہکار اور ترک ڈراموں کا فخر کرلوش عثمان کے بارے میں۔ ایک ایسا ڈرامہ جو نہ صرف ترک تاریخ کی سنہری جھلکیاں دکھاتا ہے بلکہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے دلوں کو جوش اور فخر سے بھر دیتا ہے۔ مگر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت سب سے اہم اور توجہ طلب معاملہ ہے اس ڈرامے کی ریٹنگ۔ جی ہاں، ریٹنگ وہی چیز جو طے کرتی ہے کہ ایک ڈرامہ کامیاب ہے یا ناکام۔ ناظرین کرام، گزشتہ 2 قسطوں سے پروڈکشن ٹیم اور رائٹرز کی جانب سے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کہانی کو پہلے سے بھی زیادہ شاندار اور دلچسپ بنایا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ ناظرین کی پسند اور دلچسپی کے مطابق مواد پیش کیا جائے تاکہ ڈرامہ دوبارہ سے ریٹنگ چارٹ کے اوپر آ جائے، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں رہا، خاص طور پر جب ناظرین کا اعتماد ایک بار متزلزل ہو جائے۔ ناظرین کرام، اب ایک بہت بڑی بحث سوشل میڈیا اور میڈیا ہاؤسز میں گردش کر رہی ہیں کہ کیا بالا خاتون اس ڈرامے کی ناکامی کی اصل وجہ ہے۔ ترک اور عرب میڈیا کی ایک بڑی تعداد میں اس بات پر متفق دکھائی دیتی ہے کہ بالا خاتون کے کردار کو یا تو محدود کیا جانا چاہیے یا پھر مکمل طور پر الگ کر دینا چاہیے، کیونکہ جب بھی بالا خاتون کا کردار زیادہ فوکس میں آتا ہے تو ریٹنگز میں کمی واقع ہوتی ہے، اور یہ اس سیزن میں کئی بار ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی قسط میں بالا خاتون کو خاصی اہمیت دی گئی، انہیں لڑائی کے شاندار مناظر دیے گئے اور ان کے ڈائلاگ اور انداز بھی مختلف اور جذباتی تھے، لیکن اس سب کے باوجود خدشہ یہی ہے کہ ریٹنگز بہتر ہونے کے بجائے مزید گر سکتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو پروڈکشن ٹیم کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ اہم فیصلے خود محمد بزدار نے کیے تھے بذات خود، خاص طور پر وہ قسط جس میں منگولوں کو اچانک شکست دے دی گئی، وہ مکمل طور پر انہی کا فیصلہ تھا۔ محمد بزدار کی نیت بالکل واضح تھی، وہ چاہتے تھے کہ کہانی کو نئی جان دے دی جائے اور ناظرین کی دلچسپی کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے۔ ناظرین کرام، اب کہانی لکھنے والی ٹیم 4 افراد پر مشتمل ہے، جن میں ایک مرکزی رکن فاطمہ نامی خاتون ہے۔ سوشل میڈیا، خاص طور پر ٹویٹر پر ایک بھرپور مہم چلائی جا رہی ہے کہ فاطمہ کو سٹوری رائٹنگ ٹیم سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ ان پر الزام ہے کہ حالیہ کمزور قسطوں کے پیچھے انہی کی ناقص کہانی نویسی ہے۔ ناظرین کا کہنا ہے کہ ایسی اہم تاریخی سیریز میں وہ لوگ شامل ہونے چاہیے جو نہ صرف تاریخ کو سمجھتے ہوں بلکہ کرداروں کی گہرائی اور واقعات کی اہمیت کو بھی محسوس کر سکیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ حالیہ قسطوں کی ناکامی کو کوئنک کی فتح کے بعد فوراً بات شروع ہوئی۔ اس پر ستم ظرفی یہ ہے کہ کہانی نویس ٹیم نے حال ہی میں ایک تصویر جاری کی جس میں وہ سلطنت عثمانیہ کے نقشے کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس پر تعلیم یافتہ ناظرین کا سخت اعتراض ہے کہ اگر یہ لوگ تاریخ کی بنیادی معلومات سے نابلد ہے تو انہیں اس قدر اہم پروجیکٹ کا حصہ کیوں بنایا گیا۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کہانی کے اگلے مرحلے کی۔ جی ہاں، سب کی نظریں اب برسا پر ہے۔ تاریخ میں برسا کی فتح ایک سنگ میل تھی، لیکن عثمان غازی نے برسا کو یوں فتح نہیں کیا۔ اسے قبل ایک طویل محاصرہ کیا گیا جو 10 سال تک جاری رہا، اور اس دوران عثمان نے برسا تک رسائی کے تمام راستے، چاہے وہ زمینی ہو یا سمندری، مکمل طور پر قابو میں لے لیے تھے۔ جس طرح اناگول میں لگے تھے ہمیں 2-3 سیزن، یعنی عثمان غازی کو اناگول فتح کرنے میں 2-3 سیزن لگے تھے اور نکولا کو شکست دینے میں، اسی طرح برسا کو فتح کرنے میں 10 سال لگیں گے۔ عثمان غازی نے جس حکمت عملی سے ان تمام علاقوں کو فتح کیا، وہ ان کی دور اندیشی، جنگی مہارت اور سیاسی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے، خاص طور پر جب سلطنت بازنطینی کے شہنشاہ نے بار بار مختلف کمانڈر کو برسا کی مدد کے لیے بھیجا، عثمان نے ان سب کا راستہ روکا اور انہیں شکست دی۔ ناظرین کرام، اگر ہم نقشے کو سامنے رکھیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ حالیہ قسطوں میں ہونے والی لڑائیاں سلطنت کے شمالی حصے میں ہو رہی ہیں۔ کراچائسار، لیفکے، مدرنو، گیوے اور آخر کار سکاریا، یہ تمام علاقے برسا کے گرد پھیلے ہوئے تھے اور ان کی فتح کے بغیر برسا کو حاصل کرنا ممکن نہ تھا۔ اس وقت کی کہانی بہت واضح ہو چکی ہے، خاص طور پر عثمان غازی اور ترگت غازی کے کرداروں کو جو مقام ملا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ ان کے ایکشن مناظر، جذباتی مکالمے اور عثمان غازی کی سیاست اور دانشمندی کو
ایک بار پھر اجاگر کیا جا رہا ہے۔ لیکن ناظرین کرام ساتھ ساتھ ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ پرانے ناظرین جو اس ڈرامے کے ابتدا سے ساتھ تھے اب یا تو بوڑھے ہو چکے ہیں یا اتنے مصروف کہ انہیں ٹی وی دیکھنے کا وقت نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ ریٹنگ اب بھی نیچے جا رہی ہیں، چاہے یوٹیوب پر لاکھوں لوگ اسے دیکھ رہے ہوں۔ ٹی وی کی ریٹنگ وہ واحد چیز ہے جس پر چینل کا مستقبل منحصر ہے۔ ہم نے پچھلی قسط کے لیے پیشن گوئی کی تھی کہ الگن خاتون شہید ہو سکتی ہیں، اور وہی ہوا۔ ان کی شہادت ایک جذباتی منظر تھا کیونکہ وہ کئی قسطوں سے ڈرامے کا حصہ تھے۔ اگرچہ بعض اوقات ان کے مناظر مزاحیہ لگتے تھے لیکن ان کا اختتام افسوسناک اور جذباتی تھا۔ ناظرین کرام پچھلی قسط کو ہم بلا شبہ سیزن کی بہترین قسط کہہ سکتے ہیں۔ لڑائی، سٹنٹس، عثمان اور ترگت کی جوڑی، تاحال غازی کی واپسی اور دشمنوں کے بیچ اچانک عثمان کا نمودار ہونا، یہ سب مناظر ایسا تاثر چھوڑ گئے جیسا ہم واقعی کسی عظیم تاریخی لمحے کا حصہ بن گئے ہوں۔ اب نظر ہے سیزن کی آخری قسط پر جس کا پہلا ٹریلر اب تک ریلیز نہیں ہوا۔ خبریں ہیں کہ شوٹنگ ابھی مکمل نہیں ہوئی اور ہو سکتا ہے کہ سیزن کے اختتام پر کوئی بہت بڑا واقعہ، کوئی تاریخی لڑائی یا کوئی خونی غداری دیکھنے کو ملے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بار بھی سیزن کا اختتام ایسا ہی ہوگا جیسے پچھلے سیزن میں تھا؟ کیا عثمان غازی مختلف سرداروں کو خطوط لکھ کر خلافت کا اعلان کریں گے یا اس بار کچھ نیا، کچھ چونکا دینے والا پیش کیا جائے گا؟ ناظرین کرام کچھ اندرونی خبریں ہمارے پاس پہنچی ہیں لیکن وہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ فی الحال کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار اور کیا سرایہ ضرور لکھیے تاکہ ہم انہیں اپنی اگلی ویڈیو کا حصہ بنا سکیں۔ یہ آتی ہے میری آج کی ویڈیو، اور ناظرین کرام کمنٹس میں رائے کا اظہار کریں۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔